السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس مختصر کلپ میں قبرستان کے آداب بیان کیے جائیں گے۔ عبرت حاصل کرنے اور موت اور آخرت کو یاد کرنے کی غرض سے قبروں کی زیارت کرنا یہ ایک شرعی عمل ہے، نیک عمل ہے۔ اس پر نیکی مرتب ہوتی ہے اور ہر نیک عمل کو اس کے آداب کے ساتھ کیا جائے گا تو اس نیک عمل میں نورانیت پیدا ہوگی، اس کی قبولیت کے آثار زیادہ ہوں گے اور اسی طرح سے اس کی نیکی میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ قبروں کی زیارت سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابن ماجہ کی روایت میں منقول ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کرو کہ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزاہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ قبروں کی زیارت سے انسان کو خود اپنا ذاتی فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا وہ بنتا ہے۔ اس لیے اپنے عزیز و اقارب کی تدفین کے وقت میں ہی قبرستان جانا اور اس کے علاوہ کبھی قبرستان کا رخ نہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے فارغ اوقات میں بھی وقتاً فوقتاً قبروں کی زیارت کا معمول بنانا چاہیے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ قبروں کی زیارت کے 3 فائدے ہمارے سامنے آئے کہ ایک، موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آخرت کی فکر سوار ہوتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ 3 کوئی معمولی فائدے نہیں ہیں، یہ 3 فائدے جس کو حاصل ہو جائیں اس کے لیے دنیا کا ہر نیک عمل آسان ہو جاتا ہے اور ہر گناہ سے بچنا اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ ان فائدوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ قبروں کی زیارت کا اپنا معمول بنائیں۔ چنانچہ قبروں کی زیارت سے متعلق چند اہم آداب ہیں جن کو مختلف کتابوں سے اخذ کر کے یہاں پر جمع کیے گئے ہیں۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو مختصر انداز میں پیش کیا جائے گا کہ کس طرح سے ہمیں قبرستان جانا ہے، کس طرح سے سلام عرض کرنا ہے اور ایصال ثواب کن چیزوں کو پڑھ کر کرنا ہے، کیسے وہاں کھڑے ہونا ہے، اسی طرح سے قبرستان میں کن آداب کی رعایت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں کہ قبر والوں کو ہمارا یہ سلام اور یہ ہمارا ایصال ثواب یہ کچھ فائدہ پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا ہے، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ یہ اہم معلومات سب کو حاصل ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب قبرستان جائیں تو سب سے پہلے وہاں کے مرحومین کو، وہاں کے مدفون لوگوں کو ہم سلام کریں۔ اس کے لیے احادیث مبارکہ میں الفاظ بھی آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مردوں کو سلام کرنا بھی سکھایا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام سکھایا، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں قبرستان سے گزرے تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ 2 طرح کے سلام ہیں، ان میں سے کوئی بھی سلام پڑھ سکتے ہیں۔ قبرستان جانے کے بعد سلام عرض کرنے کے لیے قبر کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، اس میں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ کسی قبر کو ہم روندیں نہ، روندنے سے احتراز کریں اور جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قبر کے بالکل قریب تک جائیں، جہاں تک جانے کی گنجائش ہو وہاں تک جائیں اور وہیں پر کھڑے ہو کر سلام پڑھیں اور ایصال ثواب کے لیے کچھ قرآن پڑھیں۔ اب ایصال ثواب کے لیے کیا پڑھنا ہے، اس کے لیے کوئی صورت متعین نہیں ہے، البتہ بعض صورتوں کی ترغیب احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے، جیسے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی، سورہ الہاکم التکاثر اور اسی طرح سے سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا اور 4 قل پڑھ کر اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے جو قرآن پڑھا جاتا ہے، کیا وہ قرآن کو بلند آواز سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں؟ اس سلسلے میں علامہ یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں ذکر کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ قبرستان میں قرآن کریم کو آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا، بلند آواز سے قرآن مجید کا پڑھنا یہ مکروہ ہے۔
ایصال ثواب کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے یا بغیر ہاتھ اٹھائے کے؟ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل میں ارادہ کریں کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو اے اللہ پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ثواب پہنچ جائے گا۔ قبرستان میں اس بات کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ قبرستان میں ہم عود بتی یا اگربتی جلانے سے احتراز کریں، موم بتی جلانے سے احتراز کریں کہ ہم وہاں پر ایصال ثواب کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پر آنکھ کو روشن کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ قبرستان کے آداب میں ایک بات یہ ہے کہ قبرستان کو کس دن ہمیں جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ کوئی دن قبرستان جانے کے لیے متعین نہیں ہے، کسی بھی دن جب سہولت ہو اس وقت میں جا سکتے ہیں۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کے موقع پر قبرستان جانا ثابت ہے، اس کے علاوہ موقعوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے۔ البتہ مشکوٰۃ شریف میں شعیب الایمان کے حوالے سے ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے گا تو اس کو اس عمل کی بنیاد پر حسن سلوک کرنے والا لکھا جائے گا اور اس کے گناہ کو بخش دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن زیارت قبور کرنا چاہیے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جس کو جس وقت میں سہولت ہو اس وقت میں قبر کی زیارت کے لیے جا سکتا ہے، کوئی دن متعین شریعت میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کے لیے اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو عورتوں کو اور بچوں کو اس سلسلے میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی طرف سے فرمایا لعنت اللہ علی زوارات القبور، کہ لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہے، اور بچوں کا لے جانا یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ قبرستان کے آداب کے سلسلے میں ایک آخری اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جو سلام عرض کرتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں، کیا یہ سلام انہیں سنائی دیتا ہے؟ کیا وہ سلام کا جواب دیتے ہیں؟ اور کیا یہ ہمارا پڑھنا ان کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور میں اس تعلق سے کئی روایتیں نقل کی ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ میت ان لوگوں کو جو ان کی قبر پر جاتے ہیں پہچانتی ہے اور ان کے سلام کو سنتی ہے، اس کا جواب بھی دیتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر پر جائے جو اس کو دنیا میں پہچانتا تھا اور جا کر سلام کہے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، اور اس حدیث کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہمارا سلام کہنا یہ مردوں کو سنائی دیتا ہے، وہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور ہمارا یہ پڑھنا ان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے زندے کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح سے مردے ایصال ثواب کے اور زندوں کی طرف سے آنے والی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل اعمال حصہ دوم میں تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مردے زندوں کی طرف سے آنے والے ہدیے کا انتظار کرتے ہیں، اور مردوں کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والے کی حالت ہوتی ہے کہ وہ کسی بچانے والے کے جستجو میں ہوتا ہے، اسی طرح سے مردے بھی زندوں کی طرف سے کچھ ایصال ثواب کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور یہ جو کچھ ایصال ثواب ہماری طرف سے کیا جاتا ہے وہ ان مردوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ بہرحال ان احادیث کو، ان ترغیبات کو اور ان آداب کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ قبرستان کی زیارت کا ایک معمول بنائیں، کم سے کم ہفتے میں یا جب سہولت ہو اس وقت میں ہم قبروں کی زیارت کریں، اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم قبروں کی زیارت کریں، اور قبروں پر جا کر بیجا رسوم سے احتراز کریں، وہاں پر منتیں ماننا اور وہاں پر چڑھاوے چڑھانا اس کی کسی مسلک کے اندر اور کسی شریعت کے اندر اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبریں بنانے سے بھی منع فرمایا ہے، اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ یہ چند قبرستان کے آداب تھے جو مختلف کتابوں سے جمع کر کے آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔